بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا انزل القرآن على 7 احرف، قرآن کریم 7 حرفوں پر نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم 7 حرفوں پر نازل ہونے کا کیا معنی ہے؟ احرف حرف کناری کو بھی کہتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں۔ نو نمبر حاشیہ اس پر لکھو نا، 7 پر آپ حاشیے میں ذرا دیکھ لیں، علی 7 احرف پر 9 نمبر حاشیہ میرے پاس۔ ای قراءات 7 قراتوں پر قرآن کریم کا نزول اللہ نے فرمایا ہے۔ یا 7 احرف سے کیا مراد ہے؟ 7 لغات، 7 لغات زبانوں پر، او انواع من الاحکام یا مختلف قسم کی کیا ہے احکام ہے، ان پر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ اور جو 7 زبانیں ہیں نا مشہور جو فصاحت میں مشہور ہے، قریش کی زبانیں، بنی طے، حوازن قبیلہ، یمن، ثقیف، حذیل، بنو تمیم۔ پھر آگے کیا فرما رہے کہ لکل آیت منہا ظہر و بطن، قرآن کریم کی ہر آیت کے لیے ظہر بھی ہے، بطن بھی۔ ظہر پیٹھ کو کہتے، بطن پیٹھ کو۔ مراد یہاں پر کیا ہے؟ ظاہری معنی اور باطینی معنی، کہ اس کی ہر آیت کے لیے ظاہری اور باطینی معنی بھی ہے۔ ظاہری اور باطینی معنی کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یعنی ایک تو ظاہر کے احکام ہے نا، جو ہر آدمی کو سمجھ میں آ رہے، مجتہدین نے ان سے ظاہری مسائل نکالے، اور ایک باطینی معنی جو کیا ہے عارفین باللہ سمجھتے، جو آدمی عارف باللہ ہونا اور کیا ہو اس کا دل شیشے کی طرح صاف ہو چکا ہو، تو ایسے معنوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا وہ باطینی والا معنی مراد نہیں جو اہل باطینیہ نے یا اہل باطن نے بنائے تھے۔ باطینیہ ایک فرقہ ہے، وہ کیا کرتے، وہ کہتے کہ قرآن کریم کے جو ظاہری الفاظ ہیں نا، اس سے ظاہری معنی مراد نہیں ہے بلکہ باطینی معنی مراد ہے۔ وہ مذہب کیا ہے؟ باطل ہے، وہ معنی بھی باطل ہے جو انہوں نے باطینی معنی لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دوسرا والا معنی مراد ہے۔ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلِعٌ یا مطلع، اور پھر ہر حد کے لیے کیا ہے؟ مطلع ہے۔ مطلع کی نیچے کیا لگے؟ جائے خبردار شدن، اس جگہ کہتے جہاں سے آدمی کو اطلاع ملے، خبر ملے۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا العلم 3، علم 3 چیزیں ہیں۔ ایک علم ہے، ایک فن ہے، ایک کیا ہے؟ ہنر ہے۔ ہنر فن وہ علم نہیں ہے، جیسے دنیا کی بہت ساری چیزیں لوگ سیکھتے ہیں نا، کیمسٹ، الکیمسٹ آدمی کیا ہے؟ عالم نہیں ہے۔ ہاں ہنرمند ضروری، وہ کیا ہے؟ ماہر ضروری۔ اسی طرح سے اگر کسی کو اور علوم آتے ہو، یا ریاضیدان ہے کوئی، اس کو ریاضی آتی ہو نا، ریاضیدان ہو، حسابدان ہو، تو کیا نہیں ہے؟ عالم نہیں ہے، ہاں ماہر ضرور ہے۔ اور جو علم شریعت ہے نا، العلم من علم الشریعہ، یا پر الف لام کیا ہے؟ معہود نہیں، علم الشریعت 3 چیزیں ہیں۔ آیت محکم، ایک تو آیت محکمہ ہے، یعنی قرآن کریم کے جو ظاہر و باہر احکام ہے، او سنت قائمہ، یا کیا ہے؟ سنت پیغمبر اسلام کی، یعنی جو احادیث شریفہ ہے۔ نمبر 3 او فریضۃ عادلۃ، او فریضۃ عادلۃ سے کیا مراد ہے؟ وہ احکام جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہے اجتہاد کے ذریعے سے، جو قرآن و حدیث کے برابر ہے اس طور سے کہ ان پر بھی عمل واجب ہے، اور وہ کیا ہے؟ فقہ کی شکل ہے نا، یہ فقہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ وما كان سوى ذلك، اگر ان کے لوگ کوئی چیزیں ہونا، فهو فضل، وہ فضیلت کی بات ہے۔ یا تو یہ منع ہے کہ زائد اس کی ضرورت نہیں، یا یہ منع ہے کہ فضیلت کی بات ہے، جیسے علوم عربیہ ہے، ان کے سوا تو قرآن کریم کا سمجھنا مشکل ہے، ان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ رواہ ابو داؤد ابن ماجہ۔ وعن عوف بن مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وعظ و نصیحت، بیان کرنا، تقریر کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، لا یقص الا امیر او مامور۔ وعظ و نصیحت اگر کہے گا تو امیر کہے گا، جو کیا ہو؟ عالم ہو، واعظ ہو، سمجھدار ہو، تو وہ کر سکتے، کر لے۔ اگر وہ نہیں ہے، وہ مامور نہیں ہے، تو اس کو کوئی مامور نائب ہوگا نا۔ ہاں غریب نہیں ہے، وہ مختال نہیں ہے، تو ایسا آدمی کرے گا جس میں تکبر و غرور اور کیا ہو؟ نخوت وغیرہ ہو، کہ وہ ایسی باتیں کرے گا۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہر آدمی وعظ و نصیحت نہیں کر سکتا، مطلب اس کا یہ ہے نا کہ جس آدمی کو کوئی معلومات نہ ہو، صحیح طرح سے دسترس حاصل نہ ہونا، وہ مسائل بیان نہ کرے۔ ہاں عام باتیں کر سکتے، لیکن عام عالم کی طرح شکل نہ رہے کہ لوگ کیا کر دے، اسے عالم سمجھنا شروع کر دے، اور علم میں تو اس کو کوئی کیا نہ ہو،
دخلناه کوئی دسترسناه رواه ابو داود ورواه الدارمي عن عمرو بن شيبة نبی عن جدی و روایتی او مراعن. یا 30 آدمی نصیحت کرے گا جو ریا کرنے والوں، بدل و مختل کی جگہ یہ الفاظ آئے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتي بغیر علم، جس شخص کو بغیر علم کی فتویٰ دیا گیا کان اثم علی من افتاه، اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ اس پر جو فتویٰ دے گا. ومن اشار علی اخیہ بامر، اگر کوئی آدمی کسی بھائی کو مسلمان کو ایسا مشورہ دے گا یعلم، اس کو معلوم بھی ہو کہ ان الخیر یا ان الرشد فی غیرہ، کہ مصلحت اور رشد رہنمائی کسی اور کام میں ہے لیکن پھر بھی کیا کر رہے غلط مشورہ دے رہے، فقد خانہ، تو اس نے اس سے خیانت کی. رواہ ابو داود. وعن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اغلوطات سے منع فرمایا ہے. اغلوطات کسے کہتے ہیں؟ 14 نمبر حاشیہ ہے اس ورنہ اغلوطۃ ان کی جمع ہے. اغلوطہ کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کو کہتے ہیں جس سے لوگوں کو کیا کرنا ہو، یہ بتانا ہو کہ تمہیں کچھ نہیں آ رہا، غلط کرنا، لوگوں کو کیا کرنا، دھوکہ دینا، ٹوپی پہنانا وغیرہ. رواہ ابو داود. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام فرما رہے تعلم الفرائض، فرائض سیکھو. فرائض سے مراد علم میراث بھی ہے اور اس کے علاوہ عام فرائض، احکام، واجبات وغیرہ جو کیا ہے مضبوط احکام ہے وہ بھی سیکھو. والقرآن، قرآن کریم بھی سیکھو، اچھی طرح سے سمجھ لو اسے. وعلم الناس، اور پھر لوگوں کو سکھاؤ. الناس سے کون مراد؟ طلباء حضرات مراد جو پڑھنے کے لیے کیا کرتے خود کو فارغ کر دیتے، اور عام لوگ بھی مراد انہیں بھی سکھاؤ. فإنی مقبوض، میں تو ایک دن قبض کیا جاؤں گا نا، اٹھایا جاؤں گا، موت آ جائے گی. رواہ الترمذی. وعن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ پاس تھے کہ فشخص ببصرہ الی السماء، آپ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر، ثم قال فرمایا کہ ھذا اوان، یہ اسی گھڑیا ہے، ٹائم ہے، وقت ہے کہ یختلس فیہ العلم من الناس، کہ اس میں لوگ سے علم چھن جائے گا، علم اٹھایا جائے گا، اچک لیا جائے گا. حتی لیقدروا منہ علی شیء، پھر علم کی کسی بات پر انہیں قدرت نہیں ہوگی، یعنی علماء قبض ہو جائیں گے. رواہ الترمذی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ یوشک، قریب ہے، ایسا وقت آئے گا کہ ایضرب الناس اکباد الابل، کہ لوگ جو ہے اونٹوں پر سفر کریں گے. ایضرب الناس اکباد الابل، کہ لوگ جو ہے نا اونٹوں کے جگر پاڑ ڈالیں گے. پاڑ ڈالنا، کیا کرنا؟ اونٹوں کے جگر پاڑ ڈالنا. پاڑ ڈالنے کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ جگر نکال کے پاڑ ڈالیں گے چوریوں سے، یا کیا کریں گے اونٹوں کے جگروں کو لات ماریں گے، یہ معنی نہیں ہے کہ لات ماریں گے. ایضرب الناس اکباد الابل کا معنی ہے سفر کریں گے، دور دور سے لوگ آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ مشقت اٹھائیں گے. اور یہ تو ظاہر ہے نا کہ جب آپ اونٹ پر سوار ہو جائے، اس وقت جب آپ جائیں گے نا، اونٹ میں تو حرکت ہوتی ہے نا، چلتے میں حرکت زیادہ کرتے، تو اس سے آپ کی پاؤں ادھر ادھر لڑکتے، اس کے سینے پر جگر پر لگتی، اس لیے کہا کہ یضرب الناس اکباد الابل، کہ لوگ دور سے سفر کر کے آئیں گے. یطلبون العلم، علم سیکھنے کے لیے آئیں گے. فلا یجدون احدا، کوئی نہیں ملے گا اعلم من عالم المدینہ، عالم مدینہ سے زیادہ ہوشیار، زیادہ سمجھدار. یہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی ہے نا، پیشنگوئی فرمائی ہے کہ ایک عالم مدینہ ہوگا، مدینے کا رہنے والا، وہ بہت زیادہ علم والا ہوگا. اس یا تو انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے، جیسے آپ پر خدائے گراہ الترمذی وفی جامع قال ابن عیینہ، سفیان بن عیینہ سے فرماتی کہ انہ مالک بن انس، اس عالم مدینہ کا مصداق کون ہے؟ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ. انس بن مالک تو صحابی ہے کہ مالک بن انس، یہ کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس نے موطا امام مالک لکھی ہے. ومثلہ، اسی طرح ایک قول بھی ابن عیینہ کا ہے عن عبد الرزاق کی طرح سے. قال اسحاق بن موسیٰ سے کہتی کہ وسمعت ابن عیینہ، میں نے ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات بھی سنی ہے نا کہ انہ قول، اس نے کہا هو العمری، یہ جو شخص نا عالم مدینہ جس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی، کون ہے؟ عمری صاحب، یعنی کون؟ الزاہد. و اسم، اس کا نام کیا ہے؟ عبدالعزیز بن عبداللہ، عبدالعزیز بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مراد ہے. اور اس کا سلسلہ نسبی نا عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عمر بن عبدالعزیز ہے. تو ان دونوں میں سے کوئی بھی مصداق، نو پرابلم. آگے کیا کہہ رہے؟ وعنہ قول فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مجھے پیغمبر اسلام سے معلوم ہے نا کہ قول اس نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے بھیجے گا علی رأس کل 100 سنہ، ہر 100 سال کے بعد، ہر صدی بعد، اللہ ایک ایسا مصلح، مجدد
اور ایسا قاطع شرک والبدع شخص کو بھیجے گا جو کیا کرے گا من یجدد لها دینہا، جو اس امت کے لیے دین کو کیا کرے گا تر و تازہ بنائے گا۔ تر و تازہ بنائے گا کہ کیا معنی تجدید کرے گا، تجدید کا کیا معنی اصلاح کرے گا، اصلاح کا کیا معنی ہے کہ دین میں لوگوں نے جو فاسد باتیں داخل کی ہو، بدعت رسومات کو جو سنت کی شکل دی ہو نا، اسے ختم کر دیں گے، بدعت سے دین کو صاف کر کے رکھ دیں گے۔ جس سے آپ کیا کر دیں، صابن وغیرہ شیمپو یا سرف وغیرہ کے جیسے کپڑے کو صاف کر دینا، تو اسی طرح سے دین کو بھی کیا کریں گے، صاف کر دیں گے۔ ادھر ادھر کا جو کیا ہے کوڑا کرکٹ، جیسے فصل کے اندر کیا ہوتی ہے جودر اور گندے قسم کے کیا ہوتے ہیں سبزہ اور گیا اور اسی طرح سے بوٹیا، وہ نکال دے تو فصل جوار وغیرہ مکئی صاف ستھری ہو جائے نا، تو اس طرح سے دین کو بھی کیا کریں گے، دین کی جو کھیت ہے، جو میدان ہے، اسے بھی صاف کریں گے۔ رواہ ابو داود۔ جیسے مجدد الفسنی رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا ہے ایک مجدد، اس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے، ایک مجدد تھے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں ماضی قریب کے مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وعن ابراہیم بن عبد الرحمن العذری قول، حضرت سے فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا یحمل هذا العلم، اس علم کو اٹھائے گا، لے گا، حاصل کرے گا، من کل خلف، ہر گزری ہوئی لوگوں سے، عدولہ، اس کی جو کیا ہے ان کی اولاد اور ان کے بعد آنے والے شاگرد۔ خلف کسے کہتے ہیں؟ خلف سے مراد وہ حضرات نا جو صحابہ کے بعد اور صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے بعد والے لوگ، تبع تابعین، تابعین وغیرہ، یہ لوگ خلف ہے۔ اور پھر ان کے بعد عدول آئیں گے۔ عدول عادل کی جمع ہے، جیسے آکے دے کہ ضاربن، ضربتن، ضرابن، ضروبن، ضروبن عدول، ضروبن کی جمع ہے نا۔ تو جو کیا ہوں گے ثقہ قسم کے لوگ، یہ عادل سے کون مراد ہے؟ صالح، ثقہ، معتمد، بھروسے مند قسم کے لوگ ہوں گے نا، یہ علم حاصل کریں گے، یعنی اس علم کے لیے الحمدللہ لوگ رہیں گے جو اس علم کی حفاظت کریں گے۔ ینفون عنہ، اس علم سے ختم کر دیں گے، دور کو نہ دور کریں گے، تحریف الغالین، از حد گزرندگان، جو لوگ کیا ہو غالی ہو، غلو کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے، ان کا غلو دور کریں گے، ان کی تحریف دور کریں گے۔ وانتحال المبتلین، اور دین میں غلط باتیں ثابت کرنے والے، ان کی جو دروغ ہے نا، دروغ بستن، جھوٹ باندھنا، اس کو بھی کیا کریں گے، ختم کر دیں گے، دین کو صاف کریں گے۔ وطویل الجاہلین، اور جاہل لوگ کی جو کیا ہو طویل ہو، منگڑت معنی جو انہوں نے بنائے ہو بھی کیا ہوں گے، ختم ہوں گے، ختم کر دیں گے۔ رواہ البیہقی فی کتاب المدخل مرسل سنذکر حدیث جابر، اور جابر کی حدیث بھی آگے ذکر ہے کہ فإنما شفاء العی یا عی، نا جہالت کی جو شفا ہے نا، دوائی علاج وہ کس میں ہے؟ السوال، پوچھنے میں ہے، کہ پوچھنے سے کیا ہوتا ہے، جب علماء سے پوچھو گے نا تو تمہاری جہالت دور ہو جائے گی، عجز اور اسی طرح سے جو کیا ہے نہ سمجھگی ہے، یہ ختم ہوگی۔ فی باب التیمم انشاءاللہ تعالی وہاں بیان کریں گے۔ الفصل الثالث عن الحسن، حسن بصری سے مرسلاً یہ روایت آئی ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من جاءہ الموت، جس شخص کو موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ یطلب العلم، جو علم ڈھونڈ رہا ہو، طلب کر رہا ہو، اور اس کا مقصد یہ ہونا کہ لیحیی بہ الاسلام، کہ اس اسلام زندہ کرے، اسلام کی جو کیا ہے باتیں ہیں ان کی اصلاح کرے، تو فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، ایسے شخص اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجہ فرق ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ نبیوں کی جو کرسیاں ہوگی، جو درجے ہوں گے، ان پر مہر نبوت ہوگا اور مرتبہ نبوت ہوگا، اور یہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ رواہ الدارمی وعنہ مرسلا، حسن سے مرسلا آئے ہے، قول سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دو شخص کے متعلق پوچھے گئے کہ حضرت صاحب، دو آدمی تھے، کانا فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، احدہما کان عالما، ایک عالم تھے، یصلی المکتوبہ، فرض نماز پڑھتے تھے، فرض عبادت کرتے تھے، جو واجبات وغیرہ ڈیوٹیز تھی نا وہ پوری کرتے تھے، اس کے بعد ثم یجلس، پھر لوگوں کے لیے ایک مجلس جماتے تھے نا، مجلس میں کیا کرتے تھے، لوگوں کو علم کی باتیں سناتے تھے، ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے، خیر سکھاتے تھے، مسائل سکھاتے تھے، بہت کچھ سکھاتے تھے۔ اور دوسرا کون تھا، والآخر یصوم النہار، دوسرا بس عبادت گزار تھا، یصوم النہار، دن کو روزے رکھتے تھے، اور ویقوم اللیل، اور رات کو عبادت کرتے تھے، تہجد وغیرہ، قیام اللیل کرتے تھے۔ ایہما افضل، ان میں سے کون افضل ہے اور کس کا طریقہ افضل تھا؟
قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، فضل هذا العالم، فضیلت اس عالم کی، یصلی المکتوبہ جو فرض وغیرہ پڑھ کے پھر کرتے ثم مجلس پہ علم الناس الخیر، لوگوں کو خیر سکھاتے تھے، اس کی فضیلت علی العابد الذی یصوم النہار ویقوم اللیل، اس عابد پر جو صرف کیا کرتے تھے، نوافل وغیرہ پڑھتے تھے، عبادات کرتے تھے اور کسی اور کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اس سے ایسی ہے اس پر ایسی فضیلت کا فضلی عن ادلاکم، کا فضلی اعلی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عالم کی فضیلت عابد سے 1000 درجے کیا ہے، زیادہ ہے۔ رواہ الدارمی۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قول، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الرجل الفقیہ فی الدین، بہترین شخص، بہترین انسان، عالم، فقیہ، فاضل، معلم وہ ہے جو دین کی سمجھ حاصل کرے اور دین کے احکام وغیرہ سے واقف ہو۔ اس کے بعد ان احتیج الیہ، اگر اس کی طرف احتیاج ظاہر کیا جائے، اگر کوئی اس کی طرف یہ ظاہر کرنا کہ میں محتاج آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں نا، تو نفعہ، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، ایسا نہیں کرتا کہ کسی سے مسئلہ وغیرہ چھپائے۔ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، لیکن اگر اس سے لوگ کیا کرے، خود کو بڑا سمجھے، لوگ اس کی طرف توجہ نہ دے، تو اغنى نفسه، پھر کیا کرتے ہیں، خود کو محتاج نہیں بناتا، کسی کے سامنے ٹوکرا ٹوکرا بن کے نہیں پھرتا، بلکہ خود کو مستغنی بنا دیتا ہے، استغنا ظاہر کرتا ہے، خواہ کسی کے پیچھے نہیں پڑتا کہ آؤ مجھ سے کچھ سیکھو، یا یہ کرو یا وہ کرو، پیسہ نکالنے کے لیے۔ رواہ رزین۔ وعن اکرمۃ، اکرمہ سے ایسی روایت ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، اس نے فرمایا کہ حدث الناس کل جمع مرہ، کہ ہر جمعہ کیا کر لوگوں کو نصیحت کرو، دن میں صرف ایک مرتبہ نا، یعنی جمعے میں 7 دنوں میں سے صرف ایک دن۔ فإن ابیت، اگر آپ اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں نا، تو فمرتين، تو پھر اب تو ہفتے میں 2 دن کرنا۔ فإن اکثر، اگر اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں نا، فثلاث، تو پھر فثلاث مرات 3 مرتبہ کرنا کافی ہے۔ ولا تمل ولا تمل الناس هذا القرآن، لوگوں کو اس قرآن سے مت تھکاؤ، اکتاہٹ میں لوگوں کو مت ڈالو نا۔ اولا الفینکا، میں تمہیں ایسا نہ پاؤں اسی حالت میں، کتات القومہ، کہ تم لوگ کے پاس آ جاؤ، ہم پہ حدیث، وہ کسی بات میں لگے ہو، اپنا معاملہ سنبھال رہے ہو، فتقص علیہم، آپ ان کے لیے کیا کرے، بات شروع کر دے، کہ فتقطع علیہم حدیث، ان کی بات آپ کاٹ دے، تو اس سے وہ ناراض ہو جائیں گے، پھر وہ کیا ہوں گے، آپ سے اکتا جائیں گے۔ فتملہم، تم نے کیا کرو گے، تکھاؤ گے، ولیکن انصت، اس وقت خاموش رہو۔ فإذا امرو کا، جب وہ آپ کو خود کہے نا کہ اب ہمیں کچھ بیان کرو، تو فحدثہم، اس وقت کیا کرنا، نصیحت کرنا، وہم یشتہونہ، جب وہ چاہ رہے ہو۔ پھر کیا کہ وانظر السجع من الدعاء، دعا میں سجع قافیہ مت لاؤ، دعا کرو بس اخلاص کے ساتھ کرو قافیہ، اور اسی طرح سے اس کی وزن نہ بناؤ دعا میں کہ اللہ مجھے دے جنت، دے مجھے برکت، اور دور کرے مجھ سے آفت، تو اس طرح سے دعائیں مت کرو، یا اللہ مجھے کیا کر دو، مجھے کر دو کامیاب، مجھے دے دے ایک کتاب، تو اس طرح سے مت مانگے۔ فاجتنبہ، اس سے دور رہو، فإنی عاہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لا یفعلون ذلک، میں نے آپ علیہ السلام صحابہ کو دیکھ کے سمجھا ہے کہ وہ دعا میں سجا کلامی اور کافیہ کلامی نہیں کرتے تھے، بس جو کچھ الفاظ بہتر آئے اسی سے کیا کرو، دعا مانگو۔ وعن واثلة بن الأسقع رضی اللہ تعالی عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من طلب العلم، جو شخص علم کی طلب میں نکلے، طلب شروع کرے، فادرکہ، پھر اس علم کو پائے، حاصل کرے، کان لہ کفلان من الاجر، اس کو دگنے اجر میں لیں گے۔ فإن لم یدرکہ، اگر اس علم کو نہ پا سکے اور پورا نہ کر سکے، کان لہ کفل من الاجر، 1 سو تو ملے گا۔ رواہ الدارمی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، صدقے جاری کے متعلق کرے، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسنات بعد موتہ، موت کے بعد مسلمان کو، مومن شخص کو جو نیکیہ اور عمل جاری رہتا ہے، اس کا ثواب اس کو لاحق ہوتا ہے، وہ کیا ہے، ایک ہے علماً، ایک تو وہ علم ہے، اس کا ثواب اس سے ملے گا، علمہ، جو اس نے لوگوں کو سکھایا ہو، ونشرہ، پھیلایا ہو۔ نمبر 2، وولدا صالحا ترکہ، یا اس نے ایک بچہ بچی چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعائیں کرے، عبادات کرے، صالح ثواب کرے۔ او مصحفا، یا کیا ہو اس نے کوئی کتاب قرآن کریم چھوڑا ہو نا، ورثہ، کسی کو میراث میں چھوڑا ہو، جیسے گھر میں کیا کرتے ہیں لوگ، ہدیہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں نا،
او مسجدن بنا ہو یا اس نے مسجد بنائی ہو عبادت کے لیے، وہ بیتن لابن السبیل بنا ہو یا مسافروں کے لیے اس نے سرائے بنایا ہو، کوئی گھر وغیرہ کمرہ بنایا، او نہر نجرا ہو یا نہر جاری کیا ہو، صدقۃ اخرج من مالہ یا اپنے مال سے کوئی صدقہ نکالا ہو، فی صحت کے زمانے میں، وحیاتی زندگی میں، تلحقہ من بعد موتہ یہ موت کے بعد اس کو لاحق ہوں گے، رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت، عائشہ سے فرماتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل اوحا الیہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی فرمائی ہے، اوحا الیہ انہ من سلک مسلکا فی طلب العلم، جو شخص علم کے راستے میں سے راستے پر چلے، سہلت لہ طریق الجنہ، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا۔ ومن سلبت کریمتیہ، اور میں جس شخص کی محبوب چیز سلب کر لوں، اخذ کر لوں، چھین لوں، وہ کیا ہے؟ آنکھیں ہیں۔ کہ ومن سلبت کریمتیہ، ایک جگہ ہے کہ ومن سلبت حبیبتیہ تو اثبتہ علیہما الجنہ، جب اس پر صبر کرے گا نا تو میں اس کو بدلے میں جنت دوں گا۔ پھر آگے فرمائے کہ وفضل فی علم، علم میں ایک ایک فضیلت کا حاصل کرنا خیر من فضل فی عبادت، عبادت میں ایک ایک فضیلت حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ ومیلاک الدین، دین کے لیے جو کنٹرول کی چیزیں نا کہ جس سے ہم دین کیا کرے، محفوظ رکھے، وہ کیا ہے؟ الورع تقوی ہے، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، فرماتے تدارس العلم، علم کا تکرار کرنا، علم کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، ساعتاً ایک گھڑی، جتنی بھی ہو ایک گھڑی، من اللیل رات کو، خیر من احیائها پوری رات کے عبادت کرنے سے افضل ہے، رواہ الدارمی۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فی مسجد، مسجد نبی میں پیغمبر صلی دو مجلسوں کے پاس سے گزرے، فقال فرمائے کلاہما علی خیر، دونوں افضل ہے کیونکہ دونوں اچھے کام کر رہے، یہ ذکر کر رہے، علم حاصل کر رہے، سیکھ رہے، سکھا رہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ واحدہما افضل من صاحبہ، ایک مجلس دوسرے سے اچھی ہے۔ اما ہؤلاء، یہ جو لوگ نا عبادت کر رہے، دعا مانگ رہے، لا الہ الا اللہ، ذکر فکر وغیرہ کر رہے، فیدون اللہ، اللہ سے دعا مانگ رہے، ورغبون الیہ، کی طرف رغبت کر رہے، فإن شاء، اگر اللہ چاہے تو عطا ہم دے دے، یعنی ان کی دعا قبول کرے وغیرہ جو کچھ مانگ رہے، وإن شاء منعهم، یا چاہے تو نہ دے۔ وما هؤلاء، اور یہ علم والے لوگ جو ہے نا، فیتعلمون الفقہ والعلم، یہ تو علم سیکھ رہے، فقہ سیکھ رہے، قرآن و حدیث سیکھ رہے، ویعلمون الجاہل، جاہل وغیرہ جو شخص کیا ہو سمجھدار نہ، اس کو کیا کر رہے، احکام سکھا رہے، فہم افضل، یا افضل ہے، کیونکہ ایک علم اگر آپ سیکھیں گے نا، جب تک آپ نے عمل نہ کیا ہو پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا سیکھنے کا، ہاں پھر عمل کرے اس کا تو اور ثواب ہوگا۔ اور پھر فرمائے کہ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اس دنیا میں، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ، پھر علم والے لوگوں کے پاس آپ تشریف فرما ہو گئے، رواہ الدارمی۔ وعن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، علم کی کیا حد ہے کہ جب آدمی وہاں تک پہنچ جائے، وہ سیکھ لے تو وہ عالم کہلائے گا یا فقیہ کہلائے گا، یا کل وہ علماء کی مجلس میں اٹھے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو آسان بات ہے، جو شخص 40 حدیث یاد کرے اس مقصد کے لیے کہ وہ دین پر عمل کرے یا کسی اور کو سکھائے آگے، تو قیامت کے دن کیا اٹھے گا؟ فقیہ، عالم اٹھے گا، علماء کی مجلس میں اٹھے گا، اور میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ ما حد العلم الذي، اس علم کی کیا حد ہے؟ اذا بلغه الرجل، جب اسے آدمی پہنچ جائے، کان فقیہا، تو فقیہ، عالم، فاضل کہلائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا، جو شخص میری امت پر شفقت کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے 40 حدیث یاد کرے، 40 حدیثا فی امر دینہا، جو دین سے متعلقہ ہو، اخبار وغیرہ نہ ہو بلکہ احکام سے متعلق ہونا، تو بعثہ اللہ فقیہا، اللہ اسے عالم فاضل بنا کر اٹھائے گا قیامت کے دن، وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا، اور میں اس کے لیے سفارش کروں گا اور گواہی دوں گا۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حل تدرون من اجود جودن، کہ کون زیادہ سخاوت کرنے والے، کون زیادہ کریم ہے؟ قولوا، انہوں نے کہا اللہ رسول علم، قول فرمائے اللہ تعالی اجود جودن، سب سے زیادہ سخاوت والی ذات اللہ ہے، ثم انا اجود بنی آدم، پھر تمام بنی آدم انسانوں میں سب سے زیادہ سخی ہوں، واجود من بعدی، پھر میرے بعد سب سے زیادہ سخی کریم شخص کون ہے؟ یہ لوگوں، رجل، وہ شخص ہے، علم علما، جو علم سیکھے، قرآن حدیث فقہ سیکھے، فنشرہ، پھر لوگوں کو سکھائے پلائے، یأتی یوم القیامت امیرا وحدہ، یہ قیامت کے دن آئے گا ایک جماعت کی شکل میں آئے گا، جیسے امیر کے پاس کیا ہوتے ہیں، لشکر ہوتے ہیں نا، فوج ہوتی ہے، اوقال پر میں امتن واحد، ایک امت کی شکل میں شخص آئے گا، کیونکہ اس نے لوگوں کو سکھایا ہوگا نا، وہ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، لوگوں کو بہت کچھ بتایا ہوگا،
تو لوگ اس کے ساتھ مل کر آئیں گے. تو ایسا شخص کیا ہے؟ زیادہ سخی ہے. ایک تو سخی علم کا سخی ہوتا ہے نا، ایک مال کا سخی ہوتا ہے. وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال منہمان، دو قسم کے لوگ جو بہت زیادہ حریص ہے، شوقی ہے، شوق رکھتے ہیں، لا یشبعان، کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، قناعت نہیں کرتے. منہوم فی العلم، ایک علم کا شوقین ہے، لا یشبع منہ، جو علم سے سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، علم سے اس کا سینہ نہیں بھرتا، پیٹ نہیں سینہ. ومنہوم فی الدنیا، دوسرا ہے دنیا کا حریص شوقین، لا یشبع منہ، جس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، آنکھیں نہیں بھرتی، سیر نہیں ہوتی. رواہ البیہقی. یہ تینی حدیث جو ہے نا، الحدیث الثلاثہ فی شعب الایمان میں امام بیہقی صاحب نے نقل کی ہے. وقول، آگے امام بیہقی صاحب نے کہا ہے کہ قول الامام احمد، امام احمد صاحب نے کہا کہ حدیث ابی درداء، ابو درداء کی جو حدیث ہے نا، اس کے متعلق کہا ہے کہ ھذا متن مشہور، متن مشہور ہے نا، فیما بین الناس، لوگوں کے بیچ، یعنی محدثین کے نزدیک، بین الناس عام لوگ مراد نہیں. ولیس لو اسناد صحیح، اور اس کی سند کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. اور امام نووی صاحب نے بھی فرمایا نا کہ اس کے طرق ضعیف ہے. وعن عون رحمہ اللہ قال قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس نے فرمایا کہ منہومان لا یشبعان، دو قسم کے شوقین آدمی سیر نہیں ہوتے، صاحب العلم، ایک علم والا، و صاحب دنیا، دوسرا دنیا والا، ولا یستویان، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اما صاحب العلم، علم والا، فیزداد رضوان للرحمن، وہ تو اللہ کی رضا اور زیادہ حاصل کرتا ہے. وما صاحب دنیا فیتمادى فی الطغیان، وہ تو سرکشی میں آگے بڑھتا رہتا ہے. ثم قرأ عبداللہ، پھر عبداللہ نے آیت پڑھ لی، کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان کیا کرتے؟ طغیانی کرتے، سرکشی. الرآہ استغنا، خود کو کیا کرتے؟ مستغنی دیکھتے. قال، آگے فرمائے کہ وقال الاخر، دوسری فرمائے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندے میں زیادہ ڈرنے والے اللہ سے کون؟ علماء لوگ ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اناس من امتی، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، سیتفقہون فی الدین، وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں گے، ویقرؤون القرآن، قرآن کریم پڑھیں گے، سیکھیں گے، یقولون، پھر کہیں گے کہ نأتی الامراء، ہم تمہارا کے پاس، مالداروں کے پاس یا بادشاہ و عہدیداروں کے پاس اس لیے آتے کہ فنصیب من دنیاہم، ان کی جو دنیا ہے نا حاصل کریں گے، لے لیں گے. ونعتزلہم بدیننا، اور دین کو ان سے کیا رکھیں گے؟ علیحدہ رکھیں گے، دین کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن ولا یکون ذلک، یہ نہیں ہو سکتا، کما لا یجتنا من القطاد، جیسے خاردار درخت سے آپ حاصل نہیں کر سکتے، الا الشوک، صرف کانٹے. اسی طرح ان لوگوں سے بھی صرف گناہ ہوں گے، آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. کذالک لا یجتنا من قربہم، اس طرح ان کی قرابت سے، نزدیک سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے گناہ کے. یہ اتنے مکار و عیار ہوتے ہیں نا، کسی کو مفت میں مال نہیں دیتے، اگر مال دینا چاہے نا تو آپ سے بہت کچھ کروائیں گے. اللہ قال محمد بن صباح نے کہا نا کہ لا یجتنی من قربہم کا کیا معنی ہے؟ لا یجتنی من قربہم کانہ یعنی الخطایا، گناہ کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. رواہ ابن ماجہ. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لو ان اہل العلم، اگر علم والے لوگ، سوانو العلم، علم کی حفاظت کرتے، نگاہ دارند، اس کی کیا کرتے؟ اس کو توجہ دیتے اور اسی پر کیا کرتے؟ اپنی ساری کوشش خرچ کرتے، اسی ذلیل نہ کرتے اور اس علم سے طمع حاصل نہ کرتے نا، طمع کی چیزیں. تو آگے کیا فرما رہے؟ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِ، اور پھر علم سکھاتے اہلوں کو، لائقوں کو. تو لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ، تو اپنے زمانے کے لوگوں پر یہ لوگ سرداری کرتے، فوقیت حاصل کرتے. وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، لیکن ان لوگوں نے علم کو خرچ کیا اہل دنیا پر، دنیا والوں کے لیے. لِيَنَالُوا بِهِ مِن دُنْيَاهُمْ، مقصد صرف ہی نہیں کہ وہ کیا کرے؟ دین سکھائے، مطلب یہ ہے کہ ان کی دنیا سے کچھ حاصل کرے. فَهَانُوا عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ان کی نظر میں کیا ہو گئے؟ سبک ہو گئے، ان کی نظر میں بہت بے قدر ہو گئے. سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے تمہارے پیغمبر سے سنا ہے، میرے بھی پیغمبر ہے، میرے بھی نبی ہے. تو کیا اہمیت کے لیے بات بتائی کہ من جعل الہموم ہما واحدا، جو تمام مقاصد کو ایک مقصد بنا دے. جو لوگ تمام مقاصدوں کو، تمام غموں کو، فکروں کو اور دندوں کو ایک دندہ سمجھے، ایک دین کی فکر سمجھ لے، یعنی کیا فکر؟ ہم آخرتی، آخرت کی فکر. تو کفاہ اللہ ہم دنیا، اللہ اس کی ہموم دنیا اور غموم دنیا اور مقاصد دنیا کے لیے کافی ہو جائیں گے. ومن تشعبت به الہموم، اگر کسی شخص پر غم پراگندہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے، دنیا کے غموں میں، دنیا کی فکروں میں اور دنیا کے احوال وغیرہ میں پڑ جائے، پراگندہ کند، خود کو
تو احوال دنیا، دنیا کی جو احوال ہیں نا، لم یبال اللہ فی ای اودیتہا ہلاک، اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس وادی میں، کس گمراہی کے اڈے میں کیا ہو جائے، مردار ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ رواه ابن ماجہ ورواه البیہقی فی شعب الایمان عن ابن عمر من قوله من جعل الہمم الى آخرہ۔ وعن الاعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم النسیان، علم کے لیے آفت مصیبت کیا ہے اس کا بھول جانا، وإذاعته، اور اس علم کا ضیاع کرنا کیا ہے، ان تحدث به غیر اہلہ، جس کے لیے لائق نہ ہو اس کو آپ یہ علم سکھائے۔ ہاں علم کے لیے ایک چیز ہے آپ کے پاس کہ علم آپ سے ضائع نہیں ہوگا، وہ کیا ہے، قلم سے لکھو۔ علم تو ایک شکار ہے نا، اور اس کے لیے کیا ہے، قید کیا ہے، الکتابۃ، لکھنا، لکھا کرو جو بات ہو آپ کے لیے قیمتی۔ رواہ الدارمی مرسلا عن سفیان ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، دیس عمر صاحب جو ہے نا، اس نے ایک مرتبہ کعب صاحب سے کہا، لکعب من ارباب العلم، علم والے صاحبان کون ہیں، صاحبان علم؟ قول، اس نے فرمایا کہ الذین، وہ لوگ یعملون بما یعلمون، جو جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ قول، پھر آگے اس نے کہا کہ حضرت صاحب ذرا یہ بھی بتاؤ کہ فما اخرج العلم من قلوب العلماء، کس چیز نے علماء کی دل سے علم کا نور نکالا، علم نکالا، علم کی چاشنی اور مٹاس کو ختم کر دیا، وہ کیا چیز ہے؟ قول، اس نے کہا الطمع، دنیا کی طمع، دنیا کی حرص۔ رواہ الدارمی۔ وعن الاحوص بن حکیم نبی قول سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر، ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھا کہ شر بتاؤ، فقال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسألون عن الشر، شر کے متعلق نہ پوچھو، وسألون عن الخیر، خیر کے متعلق پوچھو۔ یقول ثلاثا، 3 مرتبہ کہا، کیونکہ شر کی باتیں تو بہت ہے نا، ایک بات پوچھو خیر کی، تمہارے لیے افضل ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا الا ان شر الشر، کہ شر میں سے پھر بدترین شر ہے کہ شرار العلماء، برے لوگ، برے علماء، علماء سوء، و ان خیر الخیر، اور بہترین خیر کیا ہے، خیار العلماء، اچھے علماء۔ رواہ الدارمی۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال ان من شر الناس عند اللہ منزلۃ، اللہ کی نزدیک قیامت کے دن سب سے بدترین درجے کی شخص وہ ہے عالم، وہ عالم ہے لا ينتفع بعلمه، جو اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو، دوسروں کو بھی فائدہ نہ پہنچا رہا ہو۔ رواہ الدارمی۔ وعن زیاد بن خدیر قال قال علی عمر، زیاد سے فرماتے کہ مجھ سے عمر سے نے کہا حل تعریف ما یہدم الاسلام، اے زیاد تم جانتے ہو کہ کون سی چیز اسلام کو مٹاتا ہے، کون سی چیز جس سے اسلام برباد ہو جاتے ہیں نا، آدمی کا اسلام خراب ہو جاتے ہیں؟ قول، فرمائے قلت لا، میں نے تو کہا کہ معلوم نہیں۔ قول، فرمائے کہ یہدمہ، اس علم کو یا اسلام کو جو مٹاتا ہے یا ختم کرتا ہے، ڈھاتا ہے، وہ کیا ہے، ذلت العالم، عالم شخص کا پسل جانا، غلطی کرنا اور بے احتیاط ہو کر کیا کرنا، زندگی اپنانا۔ وجدال المنافق بالکتاب، اور دوسرا ہے منافق شخص کا کتاب اللہ کے ذریعے سے کیا کرنا، مناظرے کرنا، لڑنا اور خواہ کی جھگڑے دنگے کڑے کرنا۔ نمبر 3 وحکم الائمۃ المضلین، گمراہ قسم کے سرداران، جہال، جو جاہل ہو، ناسمجھ ہو، اور کیا کرنا چاہے، فیصلے کرنا چاہے لوگوں کے لیے، فیصلے کرنے سے وہ لوگوں کو برباد کرنے کے۔ رواہ الدارمی۔ وعن الحسن، حسن بصری سے فرماتے قال العلم علمان، علم 2 قسم کا ہے، فعلم فی القلب، ایک تو وہ علم ہے جو دل میں اتر جائے اور دل میں رچ بس جائے، فذلک العلم، یہ وہ علم ہے النافع، جو خود کو فائدہ دے اور دوسروں کو بھی فائدہ دے، اس پر عمل کرے۔ وعلم علی اللسان، دوسرا علم تو صرف زبان پر ہے، بس اس کا ذائقہ نیچے تک نہ اترے، فذاک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم، ایسا علم انسان کے لیے کیا ہے، وبال ہے، انسان کے لیے کیا ہے، آفت ہے، اور اللہ کی طرف سے حجت ہے، جس پر عمل نہ کرے، صرف منہ و زبان پر ہو، یعنی زبان سے تو بیان کرے، دل میں نہ اترے اور اس پر یقین نہ ہو، عمل میں نہ ہو۔ رواہ الدارمی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، فرماتے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کے 2 برتن حاصل کیے ہیں۔ علم کی تو برتن نہیں ہوتی، مطلب ہے نا جیسے برتن میں کوئی چیز آپ رکھ لی، اس طرح سے علم کو میں نے حاصل کیا ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو میں بتا سکتا ہوں، کچھ ایسے میں بتا نہیں سکتا۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، ایک برتن تو ہی، فَبَثَثْتُهُ فِيكُمْ، وہ میں نے تمہارے درمیان نشر کیا، تمہیں بتایا، پہنچایا۔ جو کیا کر دیا، میں نے تم لوگوں کو کیا کر دیا، بتا دیا، یعنی ظاہری احکام ہے۔ جیسے برتن میں آپ کیا کر دیں، جوار کے دانے ڈال دے، اس طرح سے پھیلا دے تو پہنچ جائے گا نا مرغیوں کے پاس، اگر کبوتر کے لیے آپ دانے ڈال دے۔ اور ملاخر دوسرا برتن جو نا پلو بثث، تو اگر میں اسے کیا کر دوں، پھیلا دوں، ڈال دوں، تو قطع هذا البلعوم، میرا یہ حلقوم جو ہے کٹ جائے گا، میری مری کٹ جائے گی، گردن کٹ جائے گی، یعنی مجرى الطعام، کھانے کی نیچے اترنے کی جگہ، مری، مرے جو ہے نا۔ رواہ البخاری، تروٹ۔ مطلب کیا ہے کہ بعض ایسے کچھ مسائل ہیں نا کہ میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، اگر بیان کروں گا نا تو مجھے قتل کر دیں گے، اور وہ مسائل جو ہے نا اہل علم کو معلوم ہے، وہ مسائل عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے،
یا بعض ایسے کچھ اسرار شریعت ہے، کچھ باطینی باتیں ہیں نا جو صرف اہل علم جانتے ہیں، عارفین باللہ جانتے ہیں، وہ نہ سمجھی کی وجہ سے کیا کریں گے، میرا گلا گونٹ دیں گے۔ اور بعض کچھ ایسے آنے والے فتنے ہیں اور کچھ کیا ہے آنے والی پیشنگویا ہے نا، میں بتانا نہیں چاہتا ابھی، اگر بتاؤں گا تو لوگ کیا کریں گے، مجھے ختم کر دیں گے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اس نے علم چھپایا، کیونکہ اس نے پھر بعد میں بتایا تھا، لیکن ان لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جن کے متعلق یہ باتیں آئی تھی۔ رواہ البخاری۔ وعن عبداللہ رضی اللہ عنہ قول یا ایہا الناس، اس نے لوگوں سے کہا اے لوگو، من علم شین، جس نے کوئی علم کی بات سیکھی ہو فلیقل بھی، وہ لوگوں کو بتا دیا گے، ومن لم، اگر کسی نے کچھ نہ سمجھا ہو نا فلیقل ہی کہ دی اللہ اعلم، اللہ عالم زیادہ جانتے ہیں۔ فإن من العلم، یہ بھی ایک علم کی بات ہے نا کہ ان تقول لما لا تعلم، جو چیز آپ نہیں جانتے اس کے متعلق آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ اعلم، اللہ کو معلوم، یار مجھے معلوم نہیں۔ قال اللہ تعالی لنبی ہی، کیونکہ پیغمبر نے اپنے نبی سے کیا فرمایا کہ قل، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں آپ سے ان چیزوں پر اجرت وغیرہ طلب نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف صناعت تصنع کرنے والا نہیں۔ متفق علیہ۔ وعن ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ قول ان هذا العلم دین، ابن سیرین صاحب نے فرمایا کہ یہ علم کیا ہے، دین ہے، کیونکہ اس علم میں دین کی باتیں ہیں نا۔ فانظروا، ذرا غور سے دیکھو، جس سے تم نے علم حاصل کرنا پہلے اس کو دیکھو کوئی کیا ہے، صحیح شخص اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، ذرا تو دیکھ بھی لینا کہ جن لوگوں سے تم یہ علم حاصل کرتے ہو کیا ہے، ثقہ آدمی ہے، معتبر بھروسے مند ہے، یعنی یہ گمراہ بدعتی ہے، کوئی غلط عقیدے کا حامل ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، حذیفہ صاحب نے فرمایا قول یا معاشر القراء، اے قاریوں کی جماعت، استقیموا، سیدھے رہو، دین پر، جادے شریعہ پر بالکل سیدھے رہو، فقط سبقتم سبقا بعیدا، تم بہت دور نکل گئے، فقط سبقتم سبقا کثیر کا کیا معنی ہے، ایک جگہ تم مجہول کے ساتھ ہے کہ فقط سبقتم سبقا کثیرا، تم نے ایک طویل راستہ، مستقیم راستہ طے کیا ہے نا، اب کیا رہو، اسی پر سیدھے رہو، ادھر ادھر نہیں ہونا، ادھر ادھر مت پھرنا۔ وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اگر تم دائیں بائیں جانب کیا ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے نا، تو لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور کی گمراہ ہو جاؤ گے۔ رواہ البخاری۔ مطلب کیا ہے کہ صراط مستقیم پر رہو، صراط مستقیم سے ادھر ادھر مت پھرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا تعوذ باللہ من جب الحزن، اے لوگو اللہ کے ذریعے سے غم کے گھڑے سے پناہ مانگو۔ جب الحزن مانا غم کا گڑا۔ قول یا رسول اللہ نے کہا یا رسول اللہ ما جب الحزن، یہ غم کا گڑا، یہ جب الحزن کیا ہے؟ قول فرمایا وادن فی جہنم، جہنم ایک صحرا ہے، ایک وادی ہے، ایک جگہ ہے، ایک کنواں ہے، ایک گہرا گھڑا ہے، یتعوذ منہ جہنم، اسے خود جہنم بھی پناہ مانگتی، کل یوم، ہر دن، 400 مرہ، 400 مرتبہ۔ قیل کہا کہ یا رسول اللہ ومن يدخل، اس میں داخل کون ہو گئے اتنے سخت گڑے میں اور اتنی سخت سزا غذاب میں؟ قول فرمایا القراء، قاری لوگ، المراؤون باعمالہم، جو اپنے اعمال سے کیا کر رہے، ریا کر رہے، دکھاوا کر رہے ہو۔ رواه الترمذی وقد ابن ماجہ وزاد فی اسمہ بھی کہ وان من ابغض القراء الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو سب سے مبغوض ترین قراء حضرات وہ ہے الذین یزورون الامراء، جو امیروں کے پاس جائیں گے، ظالموں کے پاس، قال المحارب یعنی الجورہ، ظالموں کے پاس جائیں گے، ان کی تائید کریں گے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشکو قریب یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسے زمانے کا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہے گا، نام کے مسلمان ہوں گے، ولا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن کریم کے صرف نقوش رہیں گے، رسم و نقش، مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجد آباد ہوگی ظاہری اعتبار سے، نیچے کیا لکھا ہے کہ بالابنیت، بنا کے اعتبار سے، عمارت کے اعتبار سے، المرتفعۃ، اونچی اونچی مسجدیں ہوگی، والجدران منقشہ، ان کی دیواری بھی منقش ہوگی، حسین خوبصورت واٹر کلر وغیرہ، اور اس طرح سے گولڈن کلر چڑھائیں گے، مسجدوں کو بہت حسین بنائیں گے، اس کے اندر سحریں وغیرہ لٹکائیں گے، بہت کچھ۔ وہی خراب من الہدیٰ، لیکن عبادت سے، علم سے، تلاوت سے اور ذکر و فکر سے خالی ہوگی۔ علماءہم شر من تحت ادیم السماء، ان کے علماء آسمان کے نیچے سب سے برے لوگ ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ، ان کی طرف سے کیا ہوں گے؟ فتنے نکلیں گے، یعنی ظالموں کی اعانت کریں گے نا، مدد کریں گے۔ وفیہم تعود، اور انہی میں یہ فتنے عود کریں گے، لوٹ آئیں گے، کیا معنی کہ ان کے فتنے لوگوں پر مسلط ہوں گے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن زیاد بن لبید قول، فرماتے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شین، ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ذکر کر دی، ایک خوفناک بات، فقول فرمایا ذاکا عند اوان ذهاب العلم، یہ اس وقت کی خطرناک بات ظاہر ہوگی جب علم چلا جائے۔ عند اوان ذهاب العلم کا کیا معنی؟ علم کی
زائل ہوتے وقت۔ قلت میں نے کہا یا رسول اللہ وکیف یذهب العلم، علم کس سے جائے گا، کیسے ختم ہوگا؟ ونحن نقرأ القرآن، ہم قرآن کریم خود پڑھیں گے، ونقرئ ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو سکھائیں گے، ویقرئ ابناؤنا ابناءهم، ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو سکھائیں گے نا، نواس پوتوں کو، الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ فقال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سکلت کا امک زیاد، اے زیاد تیری ماں تجھے روئے، ان کنت لاراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو تجھے دیکھ رہا تھا کہ تم مدینہ میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہو، لیکن ایسے نہیں نکلے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل، یہود نصارہ آپ دیکھے نہیں، آپ نے نہیں دیکھے، ان کے مطلب کو معلوم نہیں کہ یہ بھی کیا کرتے تھے، تورات انجیل پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، لیکن لا يعملون بشيء مما فيهما، جو ان میں تھا نا احکام اس پر عمل نہیں کرتے تھے نا، جب کسی چیز پر عمل نہ رہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ رواہ احمد بن ماجہ ورواه الترمذی عنه نحوه وكذا الدارمي عن ابي امامة وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا العلم، علم سیکھو، وعلموه الناس، لوگوں کو بھی سکھاؤ، تعلم الفرائض، علم کی جو فرائض احکام اسلام کے بڑے بڑے احکام، اور اس طرح سے علم میرا سیکھو، وعلموه الناس، لوگوں کو بھی سکھاؤ، تعلم القرآن، قرآن سیکھو، وعلموه الناس، لوگوں کو بھی سکھاؤ، فإني امرؤ مقبوض، میں ایک دن قبض کیا جاؤں گا، اٹھایا جاؤں گا، والعلم سینقبض، علم بھی اٹھ جائے گا میرے بعد، ویظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے، حتی اختلف اثنان فی فریضہ، یہاں تک کہ جب دو آدمیوں کے اختلاف ہو جائے ایک فرض حکم میں، ایک ضروری معاملے میں، واجب معاملے میں، لا یجدان احدا، ان دونوں کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا نا کہ یفصل بینہما، کہ ان میں کیا کر سکے، فیصلہ کر سکے، اتنا علم کم ہو جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی۔ رواه الدارمی والدارقطنی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل علم، مثال اس علم کی، لا ينتفع به، جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، کمثل کنز، اس کی مثال اس خزانے کی طرح ہے، لا ينفق منه فی سبیل اللہ، کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے۔ رواه احمد والدارمی۔